السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکالرشپ ہنٹر یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ چائنا میں اس وقت موجودہ دور میں یا اپ کمنگ انٹیک، مارچ انٹیک میں اور سپٹمبر انٹیک میں کون کون سی اسکالرشپ، کون کون سی یونیورسٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں، اور دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ ایکسیپٹنس لیٹر کسی بھی یونیورسٹی اسکالرشپ یا پھر سی ایس سی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم بیچلرز کی بات کریں گے۔ جو اسٹوڈنٹ بیچلر میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کون کون سی اسکالرشپ ہے، کیا جو سی ایس سی ہے وہ بیچلر کے لیے ہے، تو بیچلر کی اگر سی ایس سی ہے تو وہ کون کون سی چیزیں پرووائڈ کرنا پڑتی ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو کمپلسری ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے اس پہ کہ آج کل کون کون سی اسکالرشپ چل رہی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اسکالرشپ ہوتی ہیں وہ دو انٹیک میں ہوتی ہیں، یا تو مارچ انٹیک ہوتی ہے یا پھر سپٹمبر انٹیک ہوتی ہے۔ اب سپٹمبر انٹیک تو ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہے، لیکن مارچ انٹیک کچھ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، کچھ یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو مارچ انٹیک ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو یونیورسٹی اسکالرشپ ہوتی ہے یا پروویژنل اسکالرشپ ہوتی ہے ان کے لیے مارچ انٹیک ہوتی ہے۔ جو سپٹمبر انٹیک ہوتی ہے وہ زیادہ تر سی ایس سی اسکالرشپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سپٹمبر انٹیک والے ہوتے ہیں، اور جو مارچ انٹیک والے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی اسکالرشپ پہ آتے ہیں یا پھر پروویژنل اسکالرشپ پہ آتے ہیں۔ تو آج کل کون کون سی اسکالرشپ ہے؟ اب نیکسٹ منتھ میں، پروبلی نیکسٹ بلکہ اسی منتھ میں، یہ ابھی نومبر چل رہا ہے تو اس نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے اینڈ میں یونیورسٹیز جو ہیں زیادہ تر ابھی اسی اگلے ہفتے تک یونیورسٹیز اپنے جو سی ایس سی کے پورٹل ہیں وہ نہ پبلش کر دیں گے۔ سی ایس سی کے ریلیٹڈ جو بھی ان کی نئے ڈاکومنٹس چاہیے، نئی جو بھی چیزیں چاہیے وہ سب کی سب پبلش کر دیں گی کہ یہ چیزیں ہماری یونیورسٹیز کے لیے کمپلسری ہیں اگر آپ سی ایس سی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ نومبر دسمبر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ادھر سیمسٹر بریک آ جاتی ہے جنوری کے بعد، تو موسٹ پرابلی نومبر دسمبر میں ہر یونیورسٹی میں سی ایس سی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو سی ایس سی جو ہے اس کے لیے ریڈی رہیں۔ اگلے ہفتے یا ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد ہر جو یونیورسٹی ہے اسے اپنے سی ایس سی کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو پبلش کر دینا ہے، اور سی ایس سی کے لیے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں اور جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے وہ سارے آگے ریلیز کر دینے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ انہوں نے بلانا ہے۔ اور دوسری بات رہے گی کہ جو بیچلر والے ہیں وہ کس اسکالرشپ پہ آ سکتے ہیں۔ بیچلر والے پروویژنل اسکالرشپ پہ آ سکتے ہیں، جو ڈفرینٹ پروویژنل اسکالرشپ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، شنگھائی گورنمنٹ کی اسکالرشپ ہے، بیجنگ گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، گویجو گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، سچوان گورنمنٹ اسکالرشپ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری گورنمنٹ کے اسکالرشپ ہیں جن کو پروویژنل اسکالرشپ کہتے ہیں، وہ ساری اس وقت اویلیبل ہیں۔ آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جو اسکالرشپ ہے وہ کتنے پرووائڈ کر رہی ہیں۔ وہ آپ سمپلی جائیں گوگل پہ سرچ کریں سچوان جو یونیورسٹی ہے، اگر یونیورسٹی ہے مطلب سچوان میں یونیورسٹیز کون کون سی ہے وہ سرچ کریں، اور پھر ڈھونڈیں کہ سچوان میں، جیسے کہ سچوان ایگریکلچر یونیورسٹی ہے یا سچوان یونیورسٹی ہے، تو پھر اس کی اسکالرشپ ڈھونڈیں۔ تو اسکالرشپ میں ایک اسکالرشپ پروویژنل اسکالرشپ بھی ہوگی اور اس میں لکھا ہوگا کتنا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم چونگچنگ کی بات کریں تو وہاں پر جو پریزیڈنشیل اسکالرشپ ہے، یونیورسٹی کی اسکالرشپ ہے ساؤتھ ویسٹ کی، وہ ہے 1100، 1400، 1700 ہے، یعنی کہ 1100 انڈر گریجویٹ کے لیے، گریجویٹ کے لیے 1400 ہے، اور پی ایچ ڈی والوں کے لیے 1700 ہے۔ تو اس طرح ساری ڈاکومنٹیشن، سارا کچھ جو آپ کو انفارمیشن ہے وہ مل جاتی ہے گوگل سے، یا جو ویب سائٹس ہیں ڈفرینٹ، ان پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے تو وہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور سی ایس سی بھی اب اسی مہینے میں، اب آپ سی ایس سی کے لیے لیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے میلز کریں، پروفیسر سے رابطہ کریں اور ان سے ایکسیپٹنس لیٹر لیں، اور ایک سے زیادہ ایکسیپٹنس لیٹر لیں۔ سی ایس سی کے لیے بھی کریں، پروویژنل کے لیے بھی کریں، پریزیڈنشیل کے لیے بھی کریں، تاکہ کوئی نہ کوئی ضرور لگ جائے۔ سی ایس سی تھوڑی کمپیٹیٹیو ہوتی ہے، نہیں بھی لگتی بعض اوقات، تو آپ کے پاس پلان بی سی یہ سارے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس پریزیڈنشیل اسکالرشپ بھی ہو، پروویژنل اسکالرشپ کا بھی چانس ہو، تو آپ ڈفرینٹ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ اسکالرشپ کے لیے ابھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہی ٹائم ہے۔ اور جہاں تک بیچلر والوں کی بات رہی، بیچلر والوں کے لیے جو سی ایس سی ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایچ ایس کے 4 مانگتے ہیں۔ ایچ ایس کے 4 کیا ہے؟ لینگویج، جو چائنیز لینگویج ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ ایس کے 4، اس میں آپ کو 1000 ورڈ تک، 500 اور 1000 ورڈ جو ہوتے ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں، اتنے ورڈز آپ کو لکھنے، پڑھنے، سننے، سب کچھ آنے ہوں۔ جیسے آئلٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی ادھر ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن یونیورسٹی اسکالرشپ اور پروویژنل اسکالرشپ جو ہے وہ بیچلر والے آسانی سے لے سکتے ہیں۔ پروویژنل اسکالرشپ وہی ہے جو صوبے یا پروونس کی اسکالرشپ ہوتی ہیں، اور جو یونیورسٹی اسکالرشپ ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن سی ایس سی تھوڑی مشکل ہے۔ ماسٹر کے لیے بھی سی ایس سی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو بیچلر اتنی نہیں ہوتی۔ تو اب اس وقت بہت ساری اسکالرشپ
ہر بلکہ اسکالرشپ اوپن ہے. اب اس وقت کسی نے مجھے اس کا نام نہیں ایگزیکٹلی یاد، کسی نے کومنٹ بھی کیا تھا کہ اب کون سی اسکالرشپ چل رہی ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ ساری اسکالرشپ اب اوپن ہے. یہی ٹائم ہے. سی ایس سی بھی ہے، ساری یونیورسٹی اسکالرشپ بھی ہیں اور پروویژنل اسکالرشپ بھی ہیں. اور اب آپ نے ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں وہاں مارچ انٹیک ہے یا نہیں ہے. اگر تو مارچ انٹیک ہے تو آپ مارچ انٹیک کے لیے اپلائی کریں، اور اگر سپٹمبر انٹیک ہے تو آپ سپٹمبر انٹیک کے لیے اپلائی کریں. وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے خود سے آپ نے سرچ آؤٹ کرنا ہے کہ کس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوں، وہاں صرف مارچ انٹیک ہے یا صرف سپٹمبر انٹیک ہے یا دونوں انٹیک ہیں، اور میں کس انٹیک میں آنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ساری یونیورسٹیز کی ہے جو بھی اسکالرشپ ہے، جتنی بھی آنسو اسکالرشپ ہے جو کہ یو کاس اور باقی ایک اور ہے، وہ ایک اور ادارہ ہے وہ دیتا ہے. یو کاس اور ایک اور ادارہ وہ آنسو دیتا ہے، سی ایس سی بھی دیتا ہے، ان کی یونیورسٹی اسکالرشپ بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ابھی اوپن ہے. سی ایس سی بھی اوپن ہے ساری چائنا میں. پریزیڈینشیل اسکالرشپس اوپن ہے، پروویژنل اسکالرشپس اوپن ہے. آپ سمپلی کیمپس چائنا .org پہ جائیں، وہاں پر سی ایس سی کے انڈر جتنی یونیورسٹیز ہیں 279 یونیورسٹیز وہ آپ کو دکھ جائیں گی. ادھر آپ چیک کریں کہ آپ کا میجر انگلش ٹاک میں کس یونیورسٹی میں ہے، اور پھر اس یونیورسٹی میں دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں سی ایس سی کے علاوہ اور کون سی اسکالرشپ ہے، اور ان یونیورسٹیز کے پروفیسر کو میل کریں کہ مجھے ایکسیپٹنس لیٹر دو. تو وہ جب آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دے دیں گے تب جا کر آپ نیکسٹ آگے اپلائی کر سکتے ہیں. اب ایکسیپٹنس لیٹر کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایکسیپٹنس لیٹر نہ ہو تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایکسیپٹنس لیٹر کی کتنی اہمیت ہے اور ایکسیپٹنس لیٹر ہونے سے کتنے چانسز ہیں. یہ